अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। जब आप 35 साल की उम्र तक पहुंचते हैं ना या उससे ज्यादा, तो इंसान को इतना बहादुर तो हो जाना चाहिए कि वो इन हकीकतों को कबूल कर सके। अगर आपकी उम्र 35 साल है या उससे ज्यादा, तो आज की वीडियो आप लोगों की सोच बदल देगी। तो आज की वीडियो आप लोगों ने लाजमी पूरी देखना भी है, समझना भी है और अमल भी करना है। वीडियो के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके आपने पूरे पॉइंट देखने हैं, क्योंकि इनमें से शायद कोई एक हकीकत आपकी जिंदगी बदल दे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपने प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहली बात, जब खामोशी आपकी सुकून की हिफाजत करे तो खामोश रहना ही बेहतर है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग आपकी तवानाई से अपना खिलाफ भरना चाहते हैं, उन्हें वो मौका मत दें। सब्र करें, इंतजार करें, आपका बदला अल्लाह ताला खुद ले लेगा। कहते हैं ना कि जब इंसान किसी बात का जवाब नहीं देता ना, हमारी टीचर अक्सर कहा करती थी कि जब भी आपकी क्लासरूम में किसी से भी कभी भी लड़ाई हो ना, आप जवाब मत दिया करो, क्योंकि जब आप जवाब नहीं दे रहे होते ना, तो आपके बदले का जवाब आपके फरिश्ते दे रहे होते हैं। मुझे नहीं पता यह बात सच है या नहीं सच है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इंसान को ना जवाब देने से बेहतर है कि वो इंतजार करे, वो सब्र करे, वो मकाफात अमल का इंतजार करे। मकाफात अमल की जो चक्की होती है ना, वो बहुत खतरनाक पीसती है और फिर इंसान को लाके उसी के अमाल के सामने खड़ा कर देती है। तो इसलिए अपने लफ्जों का इस्तेमाल दूसरों के कम ज़र्फ पे जाया मत करें। कोई आपको हर्ट करे, आपको कोई आपके साथ ज़बान चलाए, आपके साथ बदतमीजी करे, वक्त की तौर का आप खामोश हो जाओ। अच्छे वक्त का इंतजार करो, जब सही वक्त होगा आप जवाब भी दे सकते। आप बात करते हैं नंबर टू, उन खवातीन का मुकाबला ना करें जिनसे आप कुछ सीख रहे हो। अगर आपसे कोई हसद करे तो आप उसको अपनी ताकत बनाएं, यानी खुद को मजबूत करके दिखाएं ताकि उसको गिराने का जरिया बने। लेकिन कुछ लोग हमसे ना इस वजह से भी हसद करते हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसी खूबी होती है, हमारे अंदर कोई ऐसी अच्छाई होती है जिसकी वजह से सामने वाला हसद करने लग जाता है। इस चीज पे तो हम लोगों को खुश होना चाहिए कि लोग हमसे जलते हैं। देखें, पत्थर भी उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पेड़ पे फल होते हैं। तो इस वजह से हसद करने वालों की शेर से डरो नहीं, बल्कि उनसे बचो। आपने ये देखना कि आपने उन लोगों से बचना कैसे है। अब बात करते हैं नंबर 3, माशरा आपकी अंदरूनी आवाज में ज्यादा शोर मचाता है। इस शोर में खुद को खो जाने ना दें। अक्सर वो लोग जो नसीहतें कर रहे होते हैं, वो भी खुद उलझन का शिकार होते हैं। खुद पर भरोसा रखें। नंबर 4, असली कामयाबी ये है कि आप ऐसे रिश्ते में हो जहाँ आपको मुकम्मल आजादी हो। जैसे हैं वैसे ही रहें और वैसे ही कबूल कर लिए जाएं, बगैर किसी बनावट के। आजादी से क्या मुराद है? आजादी एक घर से बाहर निकलने को नहीं आजादी कहते। आजादी होती है अपनी मर्जी का कुछ करना, जो आपका दिल करे आपको वो करने देना। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से घर ऐसे होते हैं, बहुत से ससुराल हो गए और शोहर हो गया, कि जहाँ औरत अपनी मर्जी चला ही नहीं सकती। ना तो वो अपनी मर्जी से खा सकती है, ना वो अपनी मर्जी से पहन सकती है, ना वो अपनी मर्जी से कहीं इधर उधर घूम सकती है, कि उसके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई होती है उसके शोहर ने या फिर उसकी सास ने। नंबर 5, माफी देना इस बात का मतलब नहीं है कि वो दुरुस्त है, बल्कि इस बात का इजहार है कि अब आप बोझ उठाना नहीं चाहते। छोड़ देना दूसरों को नहीं, बल्कि अपने आप को आजाद करना होता है। बहुत दफा ना हम ऐसे रिश्तों में बंधे हुए होते हैं जहाँ सिर्फ हमें घुटन महसूस हो रही होती है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं हम खत्म हो जाएंगे, या फिर जो है हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ना ऐसे रिश्तों को छोड़ देना ज्यादा बेहतर होता है। ऐसे रिश्ते से पता है छोड़ने से सुकून महसूस होता है, एक बोझ हल्का हो जाता है, एक नई जिंदगी मिल जाती है। जो रिश्तों में आपको तकलीफ दे उसे छोड़ देना ही बेहतर है, भले से वो आपके रिश्ते में कोई भी हो। या तो आप उसे दूरी इख्तियार कर लो या फिर आप उसे छोड़ दो। मैं ऐसे रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ जो आपके करीबी रिश्ते हैं या फिर जिनके साथ आप पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं। जाहिर सी बात है, ना तो उनको छोड़ा जा सकता है और ना ही उनसे दूरी इख्तियार करी जा सकती है। लेकिन ऐसे मौके पर ना आपने कम से कम
اپنا خیال کرنا نہیں بھولنا ہے. ایسے موقع پہ ہمیشہ آپ اپنا خیال کریں ورنہ یہ لوگ آپ کو زندہ لاش بنا دیں گے. اب بات کرتے ہیں نمبر 6. کچھ لوگ آپ کی زندگی کی کہانی میں نا صرف ایک باب ہوتے ہیں, پوری کہانی نہیں ہوتے. جب ان کا باب ختم ہو جائے نا تو ان کو چھوڑ دینا ہی درست ہوتا ہے. نمبر 7. حوصلہ وقتی ہوتا ہے, اصل طاقت آپ اپنی خود ہے. اگر نہیں زندگی چاہتے ہیں نا تو اس عمل کو نا روزانہ دہراتے رہیں جب تک وہ آپ کی عادت نہ بن جائے. ایک ہوتا ہے نا انسان کے دماغ میں ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ اکثر جو ہم سوچتے ہیں نا وہی ہم اپنے آپ کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ہم اپنے آپ کو غلط سوچتے ہیں تو ہم ہر جگہ اپنے آپ کو غلط محسوس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, اگر آپ کی سوچ بھی پازیٹیو ہوگی, آپ اپنے بارے میں اچھا گمان کرو گے, اچھا سوچو گے نا, تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. آپ کو ڈپریشن سے نکالنے میں کوئی بھی نہیں روک سکتا. آپ خود ڈپریشن سے بھی نکل سکتے ہو, آپ خود کامیاب بھی ہو سکتے ہو, آپ ہر ایک چیز کر سکتے ہو. سارا ڈیپینڈ آپ کی سوچ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ میں کیا ہو. دیکھیں, دوسروں کا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. دوسروں کے نظروں میں ہم ہیرو ہوں یا زیرو ہوں وہ ایک الگ بات ہے. لوگوں کی نظروں میں ہمیشہ ہم لوگ زیرو ہی رہیں گے. آپ اپنے بارے میں خود کیا سوچتے ہیں, آپ کے بارے میں کیا سوچے, آپ کو آپ ہیرو لگتے ہیں یا زیرو لگتے ہیں, یا آپ نے خود طے کرنا ہے. تو ہمیشہ اپنے لیے اپنی سوچ بہتر کریں. اگر آپ کی سوچ آپ کے لیے ہی اچھی نہیں ہوگی تو یاد رکھنا پھر دنیا والے چاہے کچھ بھی کریں, آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ کبھی بھی کسی کے دل پہ نہیں چڑھ سکتے, اور نہ ہی کوئی آپ کو کبھی اچھا سمجھے گا. جب تک آپ خود کے دوست نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کا دوست نہیں ہے, یاد رکھنا یہ بات. اب بات کرتے ہیں نمبر 8. خالی برتن سے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا. اگر آپ کے بچوں کو مکمل ماں نہیں صرف موجود ماں کی ضرورت ہے, اس لیے خود کو بغیر کسی ندامت کے وقت دیں. اگر آپ صحت مند ہیں, اگر آپ ٹھیک ہیں, تو آپ اپنے بچے کی بہت اچھے سے پرورش کر سکتی ہیں. جو آپ نہیں بن سکی آپ اپنے بچے کو وہ بھی بنا سکتی ہیں. لیکن بات صرف آپ کے اوپر آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے لے کے چل رہی ہیں. اگر آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ بیمار ہیں, اس کے باوجود آپ اپنے اوپر دھیان نہیں دے رہی ہیں, آپ سوچ رہے ہیں کہ بس خود ہی وقتی طور پہ ہے یہ سب تو ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے آپ گھر میں رکھی ہوئی کوئی میڈیسن کھا لیتی ہیں وقتی طور کا, سوچتی ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا, اور وہ تکلیف آپ کی وقتی طور پہ ٹھیک ہو بھی جاتی ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر سے وہ تکلیف آپ کی دوبارہ آنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس چیز کو کبھی بھی انسان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ اس تکلیف میں آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور سب سے پہلے اپنی تکلیف بتائیں, اپنا پراپر علاج کروائیں. اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کے گھر والے ٹھیک ہیں, آپ ٹھیک ہے تو آپ کا بچہ ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے تو آپ کی فیملی ٹھیک ہے. آپ بھی ایک زندگی ہے, اپنے آپ کو جینا سکھائیں, دوسروں کے اوپر مرنا نہیں. نمبر 9. آپ ان رشتوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں جو آپ کو تھکا دیتے ہیں, آپ سے راضی نہیں ہوتے. اگر وہ تعلق آپ کو سکون نہیں دے رہا نا تو وہ لوگ آپ کے لیے بنے ہی نہیں. ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں جو آپ کے ذہنی سکون برباد کرتا ہے, جو آپ کو تکلیف کا باعث بنتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں سوچنا بھی غلط ہے. جتنا آپ سوچیں گے اتنی آپ کو تکلیف ہوگی. سوچنے کے لیے آپ کے گھر کے مسئلے بہت ہیں, کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کی باتوں کو سوچ کے اپنے آپ کو تکلیف دیں. اس سے اچھا ہے کہ اپنے گھر کے معاملات دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی فیملی کو دیکھیں. ایسے لوگوں سے دور رہیں اور ایسے لوگوں کو اگنور کریں. اب بات کرتے ہیں نمبر 10. آپ صرف نظر آنے کے لیے محنت نہیں کر رہے بلکہ آپ تخلیق کر رہے ہیں, تعمیر کر رہے ہیں, قیادت کر رہے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی اہمیت کیا ہے. کامل بننے کی دوڑ نہیں ہوتی بلکہ ایک سکون کی تلاش ہوتی ہے, اور یہ اعلیٰ وقت کہ آپ ان سب چیزوں کو قبول کریں تاکہ آپ ایک پیسفل زندگی گزار سکیں. زندگی بہت چھوٹی ہے, اگر آپ اس کو جیو گے نہیں نا تو یہ ضائع ہو جائے گی, یہ ویسٹ ہو جائے گی. آپ ٹینشنوں میں رہ کر, دوسروں کو دیکھ کر اپنی زندگی کیوں ضائع کر رہے ہیں, اپنی زندگی کیوں ویسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ کو کچھ خواب ہے, اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ابھی پوری زندگی پڑی ہے. آپ جہاں سے قدم اٹھائیں گے آپ وہیں سے دوڑنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی عمر نکل گئی ہے تو دیکھیں, انسان کی عمر جب تک نہیں نکلتی جب تک اس کی سوچ زندہ ہے. اگر آپ کی سوچ زندہ ہے تو آپ کبھی بھی اپنی سوچ میں بوڑھے نہیں ہو سکتے. آپ ابھی بھی اپنے خواب پورے کر سکتے ہیں, آپ ابھی بھی زندگی جی سکتے ہیں.
آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ آپ اب ختم ہو گئے ہیں, آپ ٹوٹ گئے ہیں, اب آپ کے پاس کچھ نہیں بچا؟ ہر ایک رات کا جو اندھیرا ہوتا ہے نا, اس کے بعد ہمیشہ صبح آتی ہے. بس آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ اس صبح آپ نے کس طرح سے تیار ہونا ہے اپنے نئے دن کے آغاز کے لیے. جو گزر گیا ہے اسے بھول جاؤ, جو ہو گیا ہے اسے بھول جاؤ, اپنے قدم بڑھاؤ, اور 35 کے بعد کی جو آپ کی لائف ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرو. جو گزر گیا ہے نا آپ کی لائف میں, چھوڑ دو اس کو. اب آپ نے کوشش کرنا کہ اب جو گزرے گا وہ بہتر نہیں بہترین ہو. کیونکہ نا ہم لوگوں کو نا عمر کے ساتھ ساتھ ہی نا ہمارا تجربہ بڑھتا ہے, ہمیں جو ہے نا میچور پن آتا ہے. اس سے پہلے ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں, کچھ خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں, کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی کم عمر میں وہ بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں, ان کو ہر ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے, وہ کافی میچور ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک حصہ ہوتا ہے زندگی کا کہ وہ کب زندگی آپ کو میچور بنا دیتی ہے اور کب آپ کو ابھی تک نہ عقل مند نہیں بلکہ نہ سمجھی بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے, آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. اگر ابھی بھی آپ اس چیز سے انجان ہے نا کہ زندگی کیا ہے, تو دیکھیں زندگی بہت خوبصورت ہے, بس آپ کو زندگی کو خوبصورتی سے دیکھنا ہے. جو آپ محسوس کریں گے زندگی آپ کی بالکل ویسے ہی ہو جائے گی. اگر آپ پریشان ہیں تو اپنی دماغ کی پریشانیوں کو ختم کریں. اگر آپ ڈپریشن میں تو ڈپریشن سے بھی آپ کو خود نکلنا ہوگا. اگر آپ کسی ٹینشن میں, وہ بھی آپ کو خود نکلنا ہوگا. دیکھیں ایسا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں دنیا میں جس کا کوئی حل نہ ہو, اور اگر دنیا والوں کے پاس اس چیز کا حل نہیں ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیشہ آپ کو حل نظر آئے گا, ہر ایک مسئلے کا, ہر ایک پریشانی کا. تو کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے نا امیدی مت ہو, اپنی زندگی کو سکون سے جئیں اور اپنی زندگی کو پوزیٹیو بنائیں, نیگیٹو انرجی ختم کر دیں اپنے اندر سے. یہ دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یہاں آپ کو اچھے مشورے دینے والے کم ہوں گے, غلط مشورے دینے والے زیادہ ہوں گے. تو جو آپ کو جہاں سے بھی اچھی چیزیں, اچھی اچھی باتیں ملتی ہیں نا, ساری سمیٹ لیا کرو, ساری لے لیا کرو, اور اس پہ سوچا کرو کہ اب آپ نے اپنی لائف سٹائل کو چینج کیسے کرنا ہے, اب اپنی لائف کو آپ نے جینا کیسے ہے. کیوں دوسرے کے اوپر اپنی لائف کو ویسٹ کرنا, کیوں دوسرے کے اوپر اپنی زندگی کو خراب کرنا. کبھی خود بھی تو ایک دفعہ جی کر دیکھو جس میں آپ کو خوشی ملتی ہے. کبھی خود بھی تو ایک دفعہ اپنی پسند کا کچھ کر کے دیکھو. میں ہمیشہ ہر ویڈیو میں یہی کہتی ہوں کہ ایک عورت کو نا اپنی زندگی بھی جینی چاہیے. شادی کے بعد اس کی زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی, شروع ہوتی ہے اگر وہ طریقے سے جینا سیکھ لے تو. بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں کو کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملا نا, تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا, اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا. کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا, اور اپنی اپی کو دعا میں یاد رکھنا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو سے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا. اللہ حافظ.